بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، موضوع چل رہا تھا، تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تفسیر اشاری کو۔ اشاری اشارہ سے ہے تفسیر اشاری۔ یہ بیسیکلی یہ کتاب ہے، شیخ خالد عبد الرحمن الاک ہیں، یہ سیریا کے ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کی اصول تفسیر کے اوپر کتاب ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، مطلب کوئی 500 صفحات کی کتاب ہے۔ تو میرے سامنے تو ہوتی تھی، میں نے سوچا کہ یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات کوئی چیز لکھنے میں مشکل لگے تو جو ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو جیسے یہاں پہ اب لکھا ہوا ہے نا تفسیر اشاری، تو وہ ذرا آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو تفسیر اشاری کسے کہتے ہیں؟ تفسیر اشاری سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی مطلب گہرائی میں جا کے، جیسے ہم کہتے ہیں نقطہ رسی کرنا، نقطہ آفرینی، نقطہ رسی کرنا، قرآن میں سے نقطے نکالنا۔ اور یہ ظاہری بات ہے ایسی تفسیر ہوتی ہے جو کہ خالد عبد الرحمن دمشق سے، دماسکس سے ان کا تعلق ہے۔ تو تفسیر اشاری سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید میں گہرے غور و فکر کے ذریعے سے یا اپنے وجدان کے ذریعے سے، وجدان انٹیوشن، اس کے ذریعے سے کوئی نقطے نکالنا یا نقطہ رسی کرنا۔ یعنی یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جو ظاہری بات ہے کہ بالکل واضح نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی کہ سب کی سمجھ میں آئے۔ دیکھیں نا، ایک قرآن مجید کی تفسیر وہ ہے کہ سب مفسرین کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے کہ کسی کے ذہن میں ایک نقطہ آ جاتا ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں وہ نقطہ آیا اور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آیا، اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ اب یہ جو تفسیر اشاری ہے یہ دو قسم کی ہے۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس میں اشارہ جو ہے وہ بہت پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مفہوم ہے، جو میننگ ہے، وہ جو نکال کے لا رہے ہیں وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اس لیے کسی کسی کے اوپر وہ کھلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اشارہ اس میں واضح ہو، بعض اوقات اشارہ واضح ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو توجہ دلائیں گے نا تو اس کو سمجھ میں آئے گی ہاں یہ بات یہاں سے نکل رہی ہے۔ تو تفسیر اشاری کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس میں وہ تفسیر اشاری جو ہے وہ مخفی ہو، یعنی اشارہ اس میں بہت ہی پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، اور دوسرا وہ کہ جس میں اشارہ جو ہے وہ واضح ہو، کلیئر ہو اشارہ لیکن کلیئر ہو، کہ تھوڑے سے غور سے جو ہے نا وہ اس طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہو۔ اب یہ ہے کہ تفسیر اشاری، اب ظاہری بات ہے یہ قرآن مجید کی ظاہری تفسیر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ظاہری تفسیر کا مطلب تو یہ ہے کہ جو قرآن کا ٹیکسٹ جس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اب کیا یہ جائز ہے، یہ الاؤڈ ہے تفسیر اشاری، قرآن میں سے نقطے نکالنا، نقطہ رسی کرنا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک عمومی بیان تو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک اس کی گنجائش ہے۔ آگے ہم اس کی لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، وہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یہ بہت انٹرسٹنگ آیت ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ان کی مجلس میں اصحاب بدر بیٹھا کرتے تھے۔ اصحاب بدر کا ایک مقام تھا جو ظاہری بات ہے رسول اللہ کے ساتھ بدر میں شامل تھے، 313 صحابہ، بقیہ صحابہ میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ تو حضرت عمر جو ہے اپنے دور خلافت میں اپنی مجلس شورا میں اصحاب بدر کو جو ہے وہ بٹھایا کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، مختلف معاملات میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کرتے تھے، ایک طرح سے ان کی ایک پارلیمنٹ تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھی حضرت عمر اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور وہ جو صحابہ تھے، اب ظاہری بات ہے اصحاب بدر وہ عمر میں بھی بڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کی زمانے میں بھی ان کی عمر اتنی نہیں تھی۔
تو بعض لوگ اس چیز کو محسوس کرتے تھے بڑے صحابہ کے بار، وہ کہتے تھے مطلب حضرت عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ مجلس میں بٹھا لیتے ہیں. یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں صحیح بخاری میں. تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر نے جو ہے وہ ان کو بلوایا، جو بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اصحاب بدر، اور مجھے بھی بلوایا. تو مجھے لگا کہ آج حضرت عمر جو ہے نا ان کا کوئی ارادہ ہے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، وہ جو کبار صحابہ تھے، کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ جو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نصرت آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا، جیسا کہ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، اللہ کی نصرت بھی آ گئی، اللہ کا دین غالب ہو گیا جزیرہ نما عرب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کافروں کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا. تو اب صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ جی اللہ نے ہمیں کہا ہے، حکم دیا ہے کہ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اللہ کے رسول کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گا، توحید جو ہے وہ غالب ہو جائے گی، تو پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ شکر کے طور پہ تم کیا کرو، استغفار کرو اور اللہ کی تعریف کرو. تو کچھ لوگ خاموش ہو گئے. تو پھر حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ بتائیں اس آیت کا کیا معنی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ چکا ہے. اذا جاء نصر اللہ کا مطلب یہ. تو حضرت عمر یہ سن کے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ اس سے یہی مطلب نکالیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اب یہ جو تفسیر کی ہے نا، اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں. انہوں نے یہ تفسیر کیسے نکالی؟ ایک مجموعی مفہوم تھا، اس مجموعی مفہوم میں صورت کی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو بھیجا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا. تو گویا جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو اب آپ کی رحلت کا وقت آ گیا. تو یہ انہوں نے نقطہ یہاں سے لیا. اس کو کہتے ہیں تفسیر اشاری. تو کسی حد تک یہ الاؤ ہے، لیکن یہ کہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. اسی پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، اور جب یہ ان کنڈیشنز سے نکل جاتی ہے تو پھر اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی انہوں نے کہا کہ باب التفسیر میں ہے، چیپٹر جو ہے ان کا تفسیر کا چیپٹر ہے اس میں. تو جو اس کی کنڈیشنز ہیں تفسیر اشاری کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم آگے چل کے اس کی کچھ مثالیں پڑھیں گے کہ تفسیر اشاری میں کیا کچھ ہمارے سامنے آیا. تو پھر علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی کھلم کھلا اجازت نہیں دینی چاہیے، اس سے بہت سا فساد برپا ہوگا. جو چاہے گا من چاہے نقطے جو ہے وہ قرآن سے نکالنا شروع کر دے گا. تو اس پہ کچھ ریسٹرکشن عائد ہونی چاہیے. تو جو ریسٹرکشن اس کے اوپر لگائی گئی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو تفسیر اشاری ہے وہ قرآن کے کانٹیکسٹ کے خلاف نہ ہو. جو قرآن مجید کی عبارت ہے، جس آیت سے آپ ایک نقطہ نکال رہے ہیں، تو وہ نقطہ جو آپ نکال رہے ہیں وہ پورا جو مفہوم ہے قرآن کے سیاق و سباق سے نکل رہا ہے، اس کے خلاف نہ جا رہا ہو آپ کا نقطہ. اس کو نظم قرآنی کہتے ہیں. نظم قرآنی کو ہم علیحدہ سے زیر بحث لے کے آئیں گے. دوسری اس کی کنڈیشن یہ عائد کی گئی ہے کہ وہ یہ نہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ جو میں نے نقطہ نکالا ہے نا یہی اس کی تفسیر ہے. وہ نقطہ ایک نقطہ ہے، تفسیر تو ظاہری بات ہے اس آیت کی وہی ہے جو واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے، جو اس کا ظاہری معنی جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو اپیرنٹ ہے. جو ہڈن میننگ ہے وہ اس کو ہم تفسیر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. وہ ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ اصرار نہ کرے، یعنی انسسٹ نہ کرے کہ جو نقطہ میں نے نکالا ہے نا یہ تو قرآن کی تفسیر ہے، باقی جو لوگ اس کے اپیرنٹ میننگ لے رہے ہیں تو وہ تفسیر نہیں ہے. یہ اسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو بھی تفسیر اشاری کرے. تیسرا یہ کہ جو وہ نقطہ نکال رہا ہے وہ مطلب شریعت کے کسی دلیل کے خلاف نہ ہو، شریعت کے جو عمومی جو بھی عقائد ہیں، مثال کے طور پہ جو شرعی عقائد ہیں ان کے خلاف نہ ہو. جو نقطے وہ نکال رہا ہے وہ عقل کے خلاف نہ ہو،
مطلب ریزنیبل ہونے چاہیے نا، ایسے عجیب و غریب قسم کے نقطے جو غیر معقول قسم کے اللاجیکل باتیں جو ہے وہ آپ قرآن سے نکالنا شروع کر دیں. اور چوتھا یہ کہ جو اس نے نقطہ نکالا ہے تو مجموعی طور پہ وہ ایسا نقطہ ہو کہ ایک عالم دین کہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے. یہ جو نقطہ اس نے نکالا یہ شریعہ کے خلاف نہیں جا رہا، یا اس کے جو میجر کانسیپٹ ہیں شریعہ کے یا فنڈامنٹل جو بیسس ہیں شریعہ کی ان کے خلاف نہیں ہے. اور پانچواں نقطہ یہ بھی ہے کہ کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جائے گا تفسیر اشاری سے. تفسیر اشاری بیسیکلی کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنے کے اعتبار سے ایک علمی جہت ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کوئی شریعہ رولنگ جو ہے اس سے وہ نہیں ڈرائیو کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے اوپر کوئی شرعی حکم جو ہے وہ میں اس سے نکال لوں. یعنی اس کو ایک علمی نقطے کے طور پہ شیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک قانون کے طور پہ کہ آپ اس کو قانون بنا دیں اس کی بنیاد پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. تو تفسیر اشاری جو ہے نا اس میں ہمارا ایک امکان ہوتا ہے، ہمارا ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ مراد لیا ہو، لیکن جو قانون کی بنیاد ہے ظاہری بات ہے وہ تو ٹیکسٹ کے جو اپیرنٹ میننگ ہیں، جو ظاہری معنی ہیں، انہی کے اوپر جو ہے جو کلیئر میننگ ہے انہی کے اوپر قانون جو ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو تفسیر اشاری میں معروف ہے ایک روح المعانی ہے علامہ آلوسی کی تفسیر اشاری، علامہ آلوسی کی ہے، ہاں بغداد کے عراق کے تھے، صوفی علماء میں سے ہیں. تو ان کی کتاب ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی. تو یہ ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے تفسیر اشاری کا اہتمام کیا. یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ظاہری معنی یہ ہے جو علماء نے بیان کیا، فقہاء نے بیان کیا، اور اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے جو صوفیاء نے بیان کیا. تو یہ وہ کام کرتے، مطلب یہ نہیں کرتے کہ جی قرآن مجید کی ساری تفسیری جو ہے وہ اشاری کر دی، مطلب اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ بانٹ دیا. بعض جو صوفی مفسرین ہیں یا صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آیت کے 4 معنی ہوتے ہیں. اب تفسیر اشاری میں ایک غلو بھی ہوا ہے اس اعتبار سے کہ بعض لوگوں نے یہ کلیم کر دیا کہ ہر آیت کے 4 طرح کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ہر آیت سے آپ 4 طرح کے معنی نکال سکتے ہیں. اس کو انہوں نے پھر 4 جو ہے وہ اصطلاحات کا نام دے دیا. ایک کہا کہ جی آیت کا ظاہر ہے، یعنی اس کے جو کلیئر میننگ ہے. ایک اس کا باطن ہے، یعنی اس کے اندر جو ہڈن ہے میننگ ہے. ایک اس کی حد ہے، حد سے مراد وہ لیتے ہیں یعنی اس کے اندر جو اللہ نے کوئی حکم بیان کیا، فقہی حکم، کوئی قانون، کوئی حلال کوئی حرام. اور ایک اس کا مطلع ہے، آیت کا مطلع سے مراد وہ لیتے ہیں کہ ایک صوفی جو ہے یا صاحب دل آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے. اس کو وہ مطلع کہتے ہیں. ہاں جسے انٹیوشن کہتے ہیں، الہام کہہ لیں یا کشف کہہ لیں یا وجدان کہہ لیں. ہاں یہ اس سے مختلف ہے. ہڈن میں تو دیکھیں نا آپ جو اس کا مطلب گرامیٹیکل سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ ایک چیز نکال رہے ہیں یا اوور آل جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نا اوور آل پوری آیت کا ایک سمجھا کہ جی اس کو ایک اس میں سمجھا، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ بس دل میں بات آ گئی، دل میں خیال جو ہے وہ آ گیا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے. یعنی وہ جو خیال آیا ہے وہ بیس نہیں کر رہا کسی چیز کے اوپر، کسی رول کے اوپر. ہڈن میں ہاں ہڈن زیادہ اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جو وجدان والا یا الہام والا ہوگا وہ انڈیویجول کا ہوگا. دیکھیں وجدان تو اب ظاہری بات ہے کسی کے لیے دلیل نہیں نہ بن سکتا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کا یہ معنی ہے. دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے یہ معنی کیوں ہے، کسی صحابی نے بیان کیا، اللہ کے رسول سے ہے، قرآن کی کسی اور آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا چلیں لغت عرب
عرب سے سمجھ میں آ رہا ہے یا گرامر سے نکل رہا ہے یا قرآن کے کانٹیکس سے نکل رہا ہے، نہیں یہ نہیں، بس میرے دل میں آ رہی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے، وجدانی تفسیر جسے آپ کہہ رہے ہیں. تو بعض صوفیاء جیسے ناصر الدین خسرو، ان کا یہ قول ہے کہ جنہوں نے غلو کیا نا مطلب اس تفسیر کے اندر، تفسیر اشاری میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری تفسیر ہے نا جو علماء نے کی ہے یا فقہاء نے کی ہے، وہ تو بدن ہے، وہ تو جسم ہے، باڈی ہے. اصل میں جو روح ہے نا وہ یہ باطنی تفسیر ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یعنی صوفیاء کر رہے ہیں. تو یہ ایگزیجریشن ہے، یہ غلو ہے. یعنی اگر آپ تفسیر اشاری کو ایک اضافی نقطے کے طور پہ تو بیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علمی نقطے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو قیامت تک جو ہے وہ قرآن مجید کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے جو ہڈن میننگ نکالیں، آپ کہیں کہ نہیں اصل میں تو یہ ہے، روح تو یہ ہے قرآن مجید کی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، باقی جو اس کا ظاہری مفہوم ہے فقہاء نے نکالا یا علماء نے نکالا وہ تو بس باڈی ہے اس کی. نہیں، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ غلو ہے. یہ مطلب اس میں بعض صوفیاء جو ہے وہ چلے گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کا ذکر ہم نے کیا ہے امام مبین کے اندر. اب امام مبین سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو مفسرین ہیں جو ظاہری معنی اور مفہوم مراد لیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر میں اللہ نے ہر چیز کا تذکرہ کر دیا. لیکن یہ ہے کہ جو صوفیاء کا ایک گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مبین سے مراد، یعنی امام تو امام کو کہتے ہیں، تو مبین جو کھلم کھلا واضح کلیئر امام ہو، تو وہ کہتے ہیں اس امام سے مراد قرآن مجید ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم کا ذکر کر دیا ہے، بس ہم نے اس میں غوطہ زن ہو کے وہ علم نکالنا ہے، یا ہر نقطہ اللہ نے قرآن میں رکھ چھوڑا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک استدلال ہے ان کا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر قرآن مجید کے حرف کے نیچے اور پھر اس کے ہر آیت کے نیچے، اور بس آپ مطلب غور و فکر کریں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دکھتی ہوئی نظر آتی ہے. نہیں ٹیکسٹ پہ نہیں. نہیں ہاں نہیں اس سے نہیں، انفر نہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ امام غزالی جو ہیں، امام غزالی بہرحال ایک بڑے اسکالر ہیں اور صوفی بھی ہیں، صوفیانہ مزاج بھی ہے. تو وہ قرآن مجید میں ایک جگہ تفسیر اشاری، اب مطلب ہم اس کی مثال پڑھ رہے ہیں کیسے کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب وہ آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، تو راستے میں جہاں پہ ان کو پیغمبری ملی کوئی طور کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. تو وہ چونکہ وادی مقدس تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جب آپ یہاں اس وادی میں داخل ہوں تو فخلا نعلیک، اپنی جوتے اتار دیں. آج بھی جب ہم مسجد میں یا کسی پاک جگہ داخل ہوتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں. اب اس کا معنی واضح ہے، مطلب جوتے اتارنا ہی تھا، یہ سمجھ میں آتا ہے. اس کو تو ہم کہتے ہیں تفسیر ظاہری. تفسیر اشاری کیا ہے؟ وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی دو جوتے جو کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ اتار دیں، اس سے مراد یہ تھی کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر چھوڑ دیں. یعنی آپ نے عبادت کرنی ہے نہ دنیا کے لیے کرنی ہے، کیونکہ دنیا کے لیے کرے گا تو ریاکاری ہو جائے گی، اور آخرت کے لیے بھی نہیں کرنی. وہ جیسے رابعہ بصری سے بھی ایک قول منقول ہے نا کہ وہ آگ لے کے جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کہ جی کہاں جا رہی ہیں؟ جی میں جو ہے نا وہ اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں. کیوں بھائی؟ کیونکہ لوگ نا جنت کے شوق سے عمل کر رہے ہیں، تو میرا دل ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگ عمل کریں. بولے یہ ایک ایگزیجریشن ہے، یہ غلو ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے جنت اس لیے پیدا کی ہے کہ، اور جنت کی مثالیں اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ لوگ جنت کے لیے عمل کریں. انسان کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ نعمت کے لیے، آسائش کے لیے عمل پہ آمادہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا، یہ امام غزالی نے دو جوتوں سے مراد جو ہے وہ دنیا اور آخرت لی ہے کہ دونوں کو اپنی گردن سے اتار دیں.
دنیا کا غم اور فکر بھی اور آخرت کا غم اور فکر بھی، یعنی عبادت خالص اللہ کی محبت میں کریں، نہ دنیا کے لیے کریں نہ آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے ڈر سے نہ کریں، جنت کی لالچ میں نہ کریں، اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہاں کوئی کانٹیکس سے نہیں، کانٹیکس میں تو ایک پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعے میں تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ مدین سے آ رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے کہ بھائی آگ کی ضرورت ہے، میں آگ لینے جاتا ہوں، آگ دیکھی ہے، پھر وہاں وادی میں پہنچے ہیں، اللہ کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہ پورا کانٹیکس اس پورے واقعے کو آپ کیسے جو ہے وہ اشارے میں بدل کے نہیں کر سکتے نا، تو یہ کانٹیکس کے خلاف ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ تفسیر اشاری جو ہے وہ کانٹیکس کے مطابق ہوتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، وہ پورے اس کانٹیکس میں سمجھ آ رہی ہے بات، مطلب وہ اشارہ اتنا دور نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کوئی ایک وحشت سی پیدا ہو کہ یہ کیا معنی مفہوم بیان کر دیا، بلکہ اس میں انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اچھا یہ کیا کیا نکتہ ہے مطلب۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایسی نکتہ رسی جو ہے نا وہ انسان کو لگتا ہے جیسے انسان بہت دور چلا گیا ہے ٹیکسٹ سے، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اللہ تعالیٰ کی کیا مراد تھی، انسان اس سے بہت دور چلا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر اشاری میں جو ہے وہ بہت دور نہیں جانا چاہیے۔ اب جیسے ایک اور مثال ہے، بعض صوفیاء نے یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ ضحیٰ میں، الم یجد کا یتیمن فآوا، اب واضح ہے اس کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم تھے، آپ کے والد صاحب جو ہے وہ آپ سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اب یہ سب کے علم ہے جنہوں نے سیرت کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلائی ہیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے مطلب آپ کی پرورش کی، اور یہ اس کا ظاہری معنی اور مفہوم ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یتیم سے مراد یہ نہیں ہے، اب یتیم کا لغوی معنی تو یہی ہے اور حقیقت بھی ایسی تھی، ریالٹی بھی ایسی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یتیم سے مراد جو ہے وہ جیسے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الدرہ الیتیمہ، یعنی ایک انمول موتی، تو آپ ایک انمول موتی تھے اور ہم نے پھر آپ کو کہاں تک پہنچا دیا، تو یتیم کا یہ معنی کرتی ہے تفسیر اشاری میں، یعنی پہلی سی۔ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے مفہوم کے اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی آپ ایک کامل انسان تھے، اس اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے یہ بات نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی؟ تو بہرحال قرآن سے یہ بات نکالنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کشتی کرنی پڑے گی آپ کو، ورنہ ایسے یہ بات قرآن سے نہیں نکلنا۔ پھر ایسی بھی نکتہ رسی، اب ایک صوفی صاحب کہتے ہیں کہ جی قرآن کی ابتدا جو ہے نا وہ با سے ہوئی ہے، جیسے بسم اللہ سے، قرآن کا پہلا جو ہے وہ حرف جو ہے وہ با ہے اور آخری جو ہے وہ سین ہے، جیسے من الجنت والناس، تو دونوں کو ملائیں تو بس یہ لفظ بنتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہ، انسان تبھی کہتا ہے یار بس ہوگی، مطلب یہ کہ اب یہ کافی ہے، اب اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اب اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہمیں پھر وہ ملتی ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی۔ الف لام میم میں یہ نقطہ رسی کریں گے کہ جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے، تو یہ بہرحال اس قسم کی چیزیں، تو وہ بہت اور وہ لوگ اس سے دلائل لا کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام ناکافی اس لیے کہ وہ جنت کے لیے انسان کو اچھے عمل کرنے کا مانتا ہے، یہ ان کی اس سے وہ ہے کہ وہ یوزلیس ہے کہ ہم جنت کے لیے اچھے عمل کریں ورنہ نہ کریں، وہ اس چیز سے دلائل لاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر اشاری میں کچھ لوگ بہت دور نکل گئے اور ایسی نکتہ رسی کی کہ جو مطلب قرآن مجید سے نکلتی نہیں تھی، اس لیے علماء کے اس بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ کچھ علماء نے تو کہا کہ جی تفسیر اشاری جو ہے وہ جائز ہے، کرنی چاہیے، جیسے یہ علامہ تفتزانی کا قول نقل ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن مجید کی ظاہری تفسیر کریں لیکن اس سے نکتہ رسی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ علماء جو ہے نا وہ اس کے بالکل خلاف ہو گئے اسی قسم کی نکتہ رسی کی وجہ سے، انہوں نے کہا اس کا دروازہ ہی بند کر دیں، آپ اس کی اجازت ہی کیوں دیتے ہیں لوگوں کو نکتہ رسی کی، کیونکہ نکتہ رسی ایک ایسی چیز ہے وہ کوئی آپ کنڈیشنز تو لگا نہیں پائیں گے،
لوگ حدود کو جو ہے وہ فالو بھی نہیں کریں گے، تو ایک دفعہ اجازت دے دیں گے تو لوگ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ تفسیریں بیان کریں گے۔ اب جیسے امام ابن صلاح یہ بڑے امام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی امام واحدی کے اعتبار سے نا یہ بات کہی، ایک صوفیاء میں سے ایک بڑے مفسر گزرے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، تو وہ کہتے ہیں ان کی یہ جو تفسیر ہے، ان کی تفسیر کا آگے ہم کچھ مثالیں اس میں سے لیں گے۔ ان کی تفسیر کا نام ہے حقائق التفسیر، یہ صوفیاء میں سے تھے ابو عبد الرحمن السلمی، تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی حقائق التفسیر، یعنی تفسیر میں ریالٹی کیا ہے، اللہ کے جو الفاظ ہیں ان کی ریالٹیز جو ہے نا وہ میں نے کھولی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تفسیر ان صاحب نے لکھی ہے، اگر واقعتاً ان کا عقیدہ بھی ایسا ہے نا تو یہ کفر سے کم گناہ نہیں ہے، یہ تفسیر تو بڑی بات ہے، اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ تو گویا کہ علماء جو ہے وہ پھر اس میں ان میں ڈویژن ہو گئی، کچھ علماء نے اس کی اجازت دے دی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، کچھ نے اس کو بالکل کہا کہ نہیں ہمیں اس طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے اب یہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان ان لوگوں سے تم لڑائی کرو جو کفار میں سے تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ جیسے جزیرہ نما عرب پہ تو اسلام کا غلبہ ہو گیا، یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں نا، سورہ توبہ جو ہے وہ آخری ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی، تو پھر کہا گیا کہ اب ساتھ میں رومن امپائر تھی یا پرشین امپائر تھی، تو ان کے ساتھ تم لڑائی کرو، یہ مراد تھی، یعنی جن کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اب اس سے جو صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان سے قتال کرو جو کافروں میں سے تمہارے ساتھ ملے ہوئی ہیں، یعنی وہ اس معنی میں نہیں لیتے کہ جن ممالک کی باؤنڈریز تمہارے ممالک کی باؤنڈریز سے ملے، ہوا یہی ہے خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ نکلے ہیں، انہوں نے روم کو فتح کیا اور اسی طرح سے ایران کو فتح کیا اور پھر افریقہ تک گیا اور یورپ کے وسط تک بھی پہنچے، وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بھارت، تو انہوں نے تو قرآن مجید سے یہی سمجھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے انسان کا اپنا نفس، تو سب سے بڑا کافر تو یہ ہے انسان کا اپنا نفس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ قتال جو ہے نا سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرو۔ اب پھر اسی سے ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہمیں وہ نفس کشی جو نظر آتی ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے جس طرح سے وہ مختلف قسم کی وہ حربیں اختیار کرتے ہیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کی ہے، اپنے آپ کو اذیتیں دینا تاکہ یہ نفس جو ہے وہ برائی کی خواہش نہ کرے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ تو یہ آیات سے اس قسم کے اشارے نکال کے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک پورا ایک نیریٹو بناتے ہیں زندگی گزارنے کا۔ تو ایک تو ہم نے علامہ آلوسی کی بات کی ہے، روح المعانی ان کی ایک تفسیر ہے، اسی طرح سے علامہ نظام الدین نیشا پوری ہیں، ان کی بھی کتاب ہے غرائب القرآن، غرائب القرآن، قرآن کی غرائب یعنی قرآن مجید کے عجیب و غریب قسم کے معنی اور مفاہیم، یعنی جو آپ کو پہلے جو ہے وہ کسی تفسیر میں دیکھنے میں نہیں ملے ہوں گے۔ کیا نہیں غرائب القرآن دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا نقطہ وہ بیان کر جاتے ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ ایک واقعتاً ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسے نکات ہی ہوتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کافروں سے جو ہے وہ قتال کا حکم ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کافر سے مراد تو ہمارا اپنا نفس ہے، پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، قتال کرو، اس کو پہلے مارو، یعنی کافر کو مارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے مارو، کیونکہ سب سے بڑا کافر تو خود ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس قسم کی تفسیریں جو ہے وہ بہرحال اس سے ان کو کیا ہاں ظاہری بات ہے، بالکل ہے، پوری دنیا میں آپ نہیں، روح المعانی میں تو پھر بہت معقول باتیں ہیں، لیکن آج کل اب آپ دیکھیں اتنے آپ کو فرقے سیکٹس ملتے ہیں جو اپنے مطلب آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں دین کے نام پہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے جسم میں سلاخیں داخل کرتے ہیں، کس لیے کہ جی اپنے نفس کو ہم نے مارنا ہے، وہ ایک طرف سے داخل کریں گے، تو اس قسم کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت مل جاتی ہیں۔ ترکی میں ایسے بہت سارے فرقے ہیں
اسی طرح سے اور ہمارے ہاں یہ افریقہ میں اور وسط ایشیا میں بھی بہت سارے ایسے گروہ ہیں کہ انہوں نے نفس کشی جو ہے، نفس کو اذیت پہنچانا، اس کو دین کا ایک حکم سمجھ لیا، اور جتنی جہاد اور قتال کی آیات تھیں وہ ساری اٹھا اٹھا کے اپنے نفس پہ فٹ کر دیں کہ یہ سارے جہاد قتال کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اپنے نفس کے سے حکم دیا ہے۔ تو بس وہ عجیب و غریب قسم کی نفس کشی جیسے ہمیں وہ پنڈتوں میں ملتی ہے، جیسے ہمیں بدھ مت میں بھکشیوں میں ملتی ہے، وہ ساری یہاں پہ آ گئی۔ تفسیر اشاری سے پھر ایک اور تفسیر نکلی، وہ جیسے ہم سائنسی تفسیر کہتے ہیں، کیونکہ سائنسی تفسیر بھی بیسیکلی جو ہے وہ تفسیر اشاری کی قبیل سے ہوتی ہے۔ یہ پہلے تو نہیں تھی، لیکن بہرحال آج کل ہمارے ہاں یہ گویا کہ ایک بڑا موضوع ہے، سائنسی تفسیر، یعنی قرآن مجید کی سائنٹیفک تفسیر کرنا۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ انسان مطلب غلو میں نہ جائے، اگر غلو میں چلا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ مناسب نہیں۔ اگر کوئی اشارہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، سائنسی اشارہ جو ہے وہ بھی اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہے، مطلب سائنسی جو خاص طور پہ تھیریز ہیں ان کو قرآن مجید سے ثابت کرنا، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ کل کو وہ تھیری چینج ہو جائے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں، اور وہ ہم سے سوال کرنے ہوں کہ پہلے تمہارے قرآن سے یہ ثابت ہو رہا تھا، اب تھیری چینج ہو گئی تو اب تمہارا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہی کام سر سید صاحب نے کیا ہے، انہوں نے بلکہ اپنے مقدمے میں لکھ بھی دیا، اپنی تفسیر کے مقدمے میں سر سید صاحب نے، کہ ان سے جب سوال ہوا کہ آپ نے یہ قرآن مجید کی جتنی آیات کی سائنسی تفسیر کی ہے، کل کو اگر سائنس بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ساری تھیریز ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن مجید کی تفسیر بدل لیں گے۔ انہوں نے خود لکھا ہے، پھر ہم قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر کریں گے جو اس وقت کے سائنسی حقائق کے مطابق ہوگی۔ نہیں، یہ مطلب بیوقوفی ہو جائے گی۔ اس طرح سے نہیں کہ آپ ہر 10 سال بعد جو ہے وہ سائنسی تھیریز بدل رہی ہیں تو آپ ایک نئی تفسیر جو ہے وہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں خدا یہ کہتا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں خدا یہ کہتا ہے، تو وہ مذاق بن جائے گا نا، خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں ان کے نزدیک قرآن مجید ایک مذاق بن جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز جسے ہم کہتے ہیں نا سائنس میں فیکٹ کا درجہ اختیار کر گئی ہے، تو اور اس میں قرآن مجید بالکل واضح ہے اس کو بیان کرنے میں۔ جیسے ہمارے سامنے مثال آئی تھی ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے جو مراحل ہیں ان کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا، ایمبریالوجی سے متعلق ہے، یہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا لوگوں نے کیسے کیسے نقطے بیان کیے۔ ایک جو مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں ہے نا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اب دیکھیں سائنسی نقطہ کیسے نکالتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ سائے کا تذکرہ کیا، سایہ عربوں میں ایک بڑی نعمت تھی، ظاہری بات ہے، صحرا میں جو ہے وہ کوئی درخت نہیں ملتا تھا، تو صحرا میں کسی درخت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہوتی تھی، تو اللہ نے ایک بڑی نعمت کے طور پہ اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے سائے کو جو ہے وہ پیدا کیا اور اس کو پھیلایا۔ پہاڑ کا سایہ ہے، درخت کا سایہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا، یعنی سایہ بنتا ہی نہ، تو تم ایک بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے۔ تو اس پہ جو ہے وہ بعض اس سے معاصر مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ اس سے اصل میں فوٹوگرافی کی طرف اشارہ ہے، کہ جیسے سایہ جو ہے نا وہ درخت کا وہ لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے سورج کے اعتبار سے، جیسی وہ سورج کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ایک پوزیشن بن رہی ہے، اسی طرح سے فوٹوگرافی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا فوٹو جو ہے وہ لمبا کر لیں، چھوٹا کر لیں، جو مرضی کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فوٹو ہوتا ہے جو آپ کاغذ پہ اتارتے ہیں، یہ بھی انسان کا ایک طرح سے سایہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فوٹوگرافی کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بعض لوگ اس قسم کے نقطے بھی نکالتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بس یہی ہے کہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اب جیسے ایک جو مصری عالم دین ہے سید طنطاوی نام ہے ان کا، انہوں نے ایک تفسیر لکھی جواہر القرآن کے نام سے، وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کم معلوم ہوتی ہے اور بایولوجی کی کتاب زیادہ لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرے صفحے کے اوپر انہوں نے کوئی نظام کی تصویر بنائی ہوئی ہے، آپ کا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کیسا ہے، پھر کہیں پہ کوئی نظام، وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے کچھ ثابت کر رہے ہیں، یعنی کوئی کانسیپٹ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے شاید بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس کا جو انہوں نے قرآن سے نکال کے نہ دکھا دیا ہو، نہیں، یہ ایگزیجریشن، جواہر القرآن کے نام سے، ہاں سید طنطاوی نام ہے،
تنتاوی مصر کے بڑے علماء میں سے ہیں، عام طور پہ لائبریریز میں پڑھی ہوتی ہے یہ تفسیر، کچھ 6 والیومز میں پبلش ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے قرآن مجید جو ہے وہ بک آف سائنس نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی ہمیں سائنس پڑھانے آئی ہے، یہ بک آف سائنس ہے، مطلب یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سائنس اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز کو بھی ٹچ کیا ہے، کچھ چیزوں کو بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس حد تک بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بیسیکلی قرآن مجید کا اصل آبجیکٹیو جو ہے وہ ہدایت کا بیان ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے کہا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی تفسیر کر دیں کہ بس ہر دوسری آیت سے ہم کوئی سائنسی نقطہ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، مطلب یہ ایگزیجریشن ہوگی۔ اب جیسے ہمارے ہاں پیرالل یونیورس کا کانسیپٹ آیا تو، یا ملٹی ورس کا کانسیپٹ آیا کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہیں، تو لوگوں نے وہ بھی قرآن سے نکال لیا ملٹی ورس کا۔ بلیک ہولز کا کانسیپٹ آیا تو لوگوں نے وہ بھی قرآن سے نکالا، ٹھیک ہے، ایک اشارہ ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے جا کے گر جاتے ہیں، تو عربوں نے اس کو ایک کانٹیکس میں سمجھا ان آیات کا معنی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کنفرم نہیں ہو جانا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ کانٹیکس قرآن مجید کا اس سائنسی تفسیر کو قبول کر رہا ہو، دوسرا یہ کہ اس کو ایک نقطے کے طور پہ ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن کنفرم نہ ہو جائیں کہ اب یہ قرآن سے نکل رہا ہے تو اب مطلب ملٹی ورس کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا۔ حالانکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ایک تھیری ہے کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہیں، اور آپ اس کو قرآن سے ثابت کر کے مسلمانوں کو عقیدہ بنا لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ قرآن کی تفسیر میں جو اپروچ ہونی چاہیے وہ ایکیڈیمک ہو، ٹھیک ہے، وہ علمی اپروچ ہو، ایسے نہیں بس اٹھ کے بس تفسیر کرنا، کوئی پیچھے آپ کی بیس نہیں ہے، کوئی تھیری نہیں ہے، کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ دنیا میں بھی کسی سبجیکٹ میں آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پیچھے اس کے تھیریز ہوتی ہیں اس سبجیکٹ میں، جن کے اوپر آپ اس میں آگے کوئی ایڈوانس ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، آپ نے کوانٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے، کوالیٹیٹیو کرنی ہے، پھر اس میں آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پورا مطلب ریسرچ میتھڈالوجی کے نام پہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں ریسرچ کرنا سکھایا جاتا ہے کہ یہ ریسرچ کے اصول ہیں، یہ ریسرچ کے طریقے ہیں اس سبجیکٹ میں۔ اسی طرح قرآن بھی بہرحال ایک ہے، اس میں کوئی طریقہ ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے تفسیر کا۔ یہ بیسیکلی اصول تفسیر کا یہی موضوع ہے کہ وہی جو بات آپ نے کہی نا کہ کوئی علمی رویہ ہونا چاہیے، کہ لگے کہ جی آدمی جو ہے نا وہ علمی انداز میں ریسرچ کر رہا ہے، تو یہ اچھی بات آ گئی۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر اشاری ہے تو اس کو ہم 4 طرح سے مطلب تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ مفسر جو تفسیر کر رہا ہے نا وہ بات ٹھیک ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں نا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن سے نکل نہیں رہی۔ یہ ایسی ہے نا کہ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری باتیں حدیث کے طور پہ مشہور ہو گئیں، جیسے نماز دین کا ستون ہے، اب یہ ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے۔ ہر ٹھیک بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث بھی ہو۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یا آپ جو باتیں کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، بہت ساری میری ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے بھی کہا۔ تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ٹھیک باتیں جو ہے وہ قرآن سے نکالنا شروع کر دیں، تو وہ باتیں تو ٹھیک تھیں لیکن قرآن سے نکلتی نہیں تھی۔ جیسے ذکر آیا تھا ابو عبد الرحمن السلمی، ان کی تفسیر کا، حقائق التفسیر کا۔ اب وہ جب قرآن مجید میں ایسے نقطے نکالتے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا، کہ اگر ہم ان کو کہتے، مطلب کافروں کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر ہم ان کے بارے میں یہ حکم نازل کرتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ فتنے میں پڑ جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کی منافقت واضح ہو جاتی، یہ کام نہ کرتے۔ لیکن اب منافق وہی تھے نا جو اپنا مسلمان ہونا کلیم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو ہے وہ ان کی منافقت ظاہر کر سکتے ہیں. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کریں کہ بھائی تم مسلمان ہونا کلیم کر رہے ہو نا، تو میں یہ حکم تمہیں دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، شہر چھوڑ جاؤ. تو یہ نہ کرتے، ان کی منافقت واضح ہو جاتی. تو یہ منافقین کو بہرحال ایک طرح سے تھریٹ کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو سیدھا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. لیکن اب اس پہ ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں، جو صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو قتل کرو، اپنی ڈیزائرز کو قتل کر دو، کل کر دو ان کو. اور یہ جو کہا گیا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے نکل جاؤ، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ انسان کو اب سیلف کنٹرول حاصل ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کے اوپر انسان کو کنٹرول ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی بہت محبت نہ ہو، یہ بات بھی ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید کے سائے سے نکل رہی ہے تو یہ بات غلط ہے، نکلتی نہیں ہے. تو ہر ٹھیک بات جو ہے وہ ہم قرآن سے نکالنے کی کوشش کریں، ہر صحیح نظریہ جو ہے وہ ہم کہیں جی ہم قرآن سے نکال کے دکھا دیں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ بھی غلط ایٹیچیوڈ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ایسی ہے نا کہ مطلب اب ہر خیر جو ہے وہ اب دنیا میں جو بھی بڑی پرسنالٹیز آئی ہیں دنیا میں، تو لوگوں نے اتنا جو ہے وہ ایگزیجریٹ کیا ہے، جیسے ارسطو ہے، افلاطون ہے. اب افلاطون کے بارے میں یہ قول بہت معروف ہے کہ جو جتنی بھی اس کے بعد فلسفہ آیا ہے وہ سب افلاطون کی جو فلاسفی ہے اس کے اوپر فٹ نوٹ ہے، ایک حواشی. مطلب اس کے بعد تو کوئی انسان مطلب پیدا ہی نہیں ہوا نا اس جیسا ذہین. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں، اتنا ایگزیجریٹ کسی بھی اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی گفتگو کو، کسی کے کلام کو آپ اتنے بڑے معنی دے دیں کہ اب ہر چیز ہی جو ہے وہ اس میں سے نکالیں. اور خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس سے نکل سکے، لیکن اللہ نے خود نہیں اس سے مراد لی، تو ہم کیوں مراد لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو معنی جو ہے وہ مفسر جو ہے وہ مراد لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معنی جو ہے وہ معنی بھی غلط ہو اور قرآن سے وہ نکل بھی نہ رہا ہو. ایک تو یہ نا کہ وہ معنی ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے جو وہ قرآن سے نکال رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ بات بھی غلط ہے جو وہ قرآن سے نکال رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جیسے شیخ ابن عربی نے قرآن مجید کے اس آیت کی تفسیر کی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں. سمپل سی بات ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، بہت سی جگہوں پہ قرآن کہتا ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تحلیل بیان کریں صبح و شام اپنے رب کا. تو وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِي هُوَ أَنْتَ، اپنے رب کا نام لے جو کہ تو خود ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے گا اور اپنے آپ کو نہیں بھولے گا تو اللہ بھی تجھے نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو یاد رکھو تاکہ اللہ تمہیں یاد رکھے. یعنی اللہ کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد رکھو، کیونکہ اپنا آپ تمہیں یاد رہے گا تو اللہ بھی یاد رہے گا. اب یہ ہے کہ یہ قرآن کے ٹیکسٹ سے آپ بہت دور چلے جاتے ہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے قرآن مجید کا. پھر بعض اوقات تو آپ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایسے معنی اور مفاہیم بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایک باقاعدہ فرقہ پیدا ہوا باطنیہ کے نام سے، جنہوں نے جو ہے وہ بعد میں ایک جنت بھی بنائی تھی. عبدالحلیم شرر جو ہے، مولانا عبدالحلیم شرر، ان کے اوپر انہوں نے ایک ناول بھی لکھا تھا باطنی فرقے کے اوپر. تو انہوں نے بہت ساری ایسی تفسیریں کی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ غلو تھا یا ان کے عقائد جو ہے. اور اسی طرح سے مطلب کچھ لوگ جو ہے جو اہل تشیع کی بھی جو اسکول آف تھاٹ تھا اس میں سے بھی آگے کوئی بہت انتہا تک پہنچ گئے. تو انہوں نے بھی ایسی تفاسیر کی ہیں کہ وہ مطلب بالکل ہی جیسے آپ کہیں کہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم ایسا بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بالکل الٹ. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا جبت اور طاغوت کا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ جادو پہ اور طاغوت پہ، شیاطین پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں جادو ٹونا بہت تھا، شیاطین کی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ورشپ آف سیٹن، شیاطین کی پرستش بھی بہت زیادہ تھی۔ تو جبت سے مراد جادو تھا اور طاغوت سے مراد شیطان، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ تھا۔ اب انہوں نے باطنی فرقوں میں سے، یا وہ لوگ جو ہے جو غلو کرنے والے تھے، خاص طور پہ شیخین کے حوالے سے، شیخین سے مراد حضرت بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے کہا کہ یہ جبت اور طاغوت سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، کہ جو لوگ ابو بکر اور عمر پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ابو بکر اور عمر کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ مثال بیان کی، ان کی یہاں پہ مذمت بیان کی۔ کچھ لوگوں نے بلکہ وہ یہاں تک بھی چلے گئے کہ یہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، یہی تھا مطلب، ایک ان کے یہاں کوئی قتل ہو گیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ جو حکم آیا ہے نا، یہ بنی اسرائیل کو تو آیا سو آیا، مسلمانوں کو بھی تھا، اور یہ گائے سے مراد معاذ حضرت عائشہ تھی، تو ان کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا مسلمانوں کو، لیکن ان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا، اور یہ سارے پھر گئے اللہ کے حکم سے۔ تو مطلب عجیب و غریب قسم کی، آپ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنے جو بھی ان کے باطل عقیدے ہیں، فضول قسم کے خیالات ہیں، خرافات ہیں، وہ سب قرآن مجید کے کسی معنی کا جو مرضی مفہوم بیان کر دیں۔ تو یہ وہ تفسیر شاعری کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں کہ جن کی طرف جو ہے وہ لوگ گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ فتنے کے اندر پڑ گیا۔ تو تفسیر اشاری ایک تو ہم نے کہا کہ اس میں پیچھے وجہ وجدان، انٹیوشن ہوتا ہے۔ دوسرا بعض اوقات جو ہے وہ سائنس میں بھی بعض اوقات ایسی سائنسی تفسیر کر دی جاتی ہے جو تفسیر اشاری کی قبیل میں سے ہوتی ہے، تو سائنٹیفک تفسیر میں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے فلسفیانہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی فلسفیانہ تفسیر، اس میں بھی مطلب بہت ساری قرآن مجید کی فلسفیانہ تفسیریں کی گئی، جس طرح آپ کو بتایا نا سائنٹیفک تفسیریں کی گئی، اسی طرح فلسفیانہ تفسیریں بھی کی گئی ہیں، کلامی تفسیریں ان کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی صوفیانہ تفسیریں کی گئی ہیں، لغوی تفسیریں کی گئی ہیں، فقہی تفسیریں، ہر قسم کی تفسیریں ہیں۔ تو فلسفیانہ تفسیروں میں بھی جنہیں ہم کلامی تفسیریں کہتے ہیں، تو ان میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ فلسفیانہ نقطے اس قسم کے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی جو میننگ اور مفہوم اور مراد ہے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اللہ نے قرآن میں دو طرح کے آیات نازل کی ہیں، ایک محکم ہے اور ایک متشابہ۔ محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی مفہوم بالکل واضح، کلیئر کٹ ہے، ظاہر ہے، اور متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی مفہوم جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اللہ کے بندے ہیں وہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں بھئی جن آیات کا معنی مفہوم واضح ہے بس ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں، ان پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جن آیات کا معنی مفہوم، جن کی ریالٹی ہمیں نہیں پتہ، تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ ایٹیچیوڈ تو ہے اہل علم کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جو فتنہ پیدا کرنا وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا کلام ایسا کیوں نہیں نازل کیا جو واضح ہوتا؟ اللہ نے ایسی آیات نازل ہی کیوں کی؟ اس کی وجہ اللہ نے خود ہی بیان کر دی، یہ امتحان کے لیے تھا، انسان کے امتحان کے لیے تھا کہ بھائی کچھ کلام ہم نے نازل کیا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا کلام ہے جس کا معنی تمہارے لیے واضح ہے، کچھ کلام ہم نے ایسا بھی نازل کر دیا جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھائی اس کی ٹو میں نہیں لگنا، اس کو تمہارے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ فلسفیانہ تفسیر میں اب وہ جو آیات تھیں جنہیں ہم متشابہ آیات کہتے ہیں، ان کی میننگ، ان کے معنی اور مفہوم پہ توجہ دی جاتی ہے۔ وہ دلیل اصل میں یہاں سے لاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اصل میں اس آیت میں اختلاف یہ ہو گیا کہ وقف کہاں پر ہے۔
اب جیسے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے کی ہے کہ دیکھیں محکم آیات ہیں جو کہ کتاب کی جڑ ہیں، کتاب کی ماں ہے، اساس ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہیں، وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور ان کی تعویل تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیات کی جو ریالٹی ہے نا متشابہ آیات کی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ جو ہے نا وقف کر دیتے ہیں جتنے بھی علماء ہیں کہ ان آیات کی جو ریالٹی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں وقف نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی تعویل، ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، اور علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ، اور خود وہ اپنے آپ کو علم میں رسوخ رکھنے والا کہتے ہیں، تو وہ دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ وقف ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ان پہ ایمان لے کے آئے، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ہم ان پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ بیسیکلی یہاں سے انہوں نے دلیل بنائی ہے، جو کہ دلیل اس طرح سے بنتی نہیں ہے۔ تو متشابہ آیات کون سی ہیں؟ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کی ذات ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے اس کی جو ریالٹی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نو ڈاؤٹ اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، حدیث کے اندر اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے، اللہ کے قدم کا ذکر ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ جو تو ایک ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک علمی اپروچ رہی ہے ہمارے ہاں علماء کی، فقہا کی، وہ یہ کہتے ہیں جو یہ باتیں آ گئی ہیں نا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا جو لٹرل میننگ ہے ہم وہ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی ریالٹی کا علم نہیں، ہم نہیں جانتے، تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے، جیسے سب سے پہلے جہمیہ کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا، جہم بن صفوان ان کا لیڈر تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم یہ باتیں مان لیتے ہیں نا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے قرآن میں ہے، تو یہ اللہ تو پھر ہمارے جیسا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس طرح سے ایک پورا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے ان باتوں کا ہی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد معتزلہ آئے، معتزلہ نے بھی ایسی باتیں کی، انہوں نے بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں انہوں نے کہا بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اگر ہم یہ مان لینا کہ اللہ بھی سنتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے تو دونوں کی صفات کیا ہو جائیں گی؟ ایک جیسی ہو جائیں گی، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا ہے، تو انہوں نے تمام صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ صفات تو انسانوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں گفتگو کرتا ہوں، میں نے موسیٰ سے کلام کیا، انسان بھی گفتگو کرتا ہے۔ اب وہ اصل میں اس میں چلے گئے نا ریزننگ میں، اچھا اگر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو کلام کرنے کے لیے منہ چاہیے، زبان چاہیے، دان چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی حلق بھی چاہیے ہوگا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، یہ سب ہم مان لیں گے تو پھر ایک اللہ کے لیے باڈی اور جسم ماننا پڑے گا، وہ جسم بھی ہم مانیں گے اسی طرح کا جیسے انسان کا ہے، وہ پھر آگے چلے گا۔ تو انہوں نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت تھے انہوں نے کہا بھئی یہ متشابہ آیات ہیں، اللہ نے جتنا بیان کر دیا نا، ہم یہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کنہ میں، اس کی حقیقت میں، اس کی ریالٹی میں نہیں پڑھتے، ہم اس پہ مزید گفتگو ہی نہیں کرتے، ہم اس کو انٹرپریٹ ہی نہیں کرتے، ہم اس کو کوئی لاجیسائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ اس طرف جائیں گے نا پھر آپ ایک انکار کی طرف چلے جائیں گے، وہ ایک دوسری بیماری ہے کہ آپ انکار ہی کر دیں، وہ چیزیں جو قرآن سے ثابت ہیں آپ ان کا انکار کر دیں۔ سر یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ٹائم، اصحاب کہف سے اور اس طرح کی چیزیں پروو کرتے ہیں، یہ بھی متشابہ میں آتی ہے کیا ہے؟ ہاں ظاہری بات، کہتے ہیں کہ وہ اس میں غار میں لیٹے رہے تو وہ ٹائم، اور حضرت عزیر والا واقعہ کہ ٹائم تھا، وہ ڈائمینشنز کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب متشابہات میں آتا ہے، متشابہات میں سے صحیح ہے۔ تو بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو فلسفیانہ تفسیر ہے اس میں اگر تو محکم آیات سے متعلق ہے تو پھر تو کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ کوئی نقطے وغیرہ نکالیں، اور خاص طور پہ جو
ماڈرن جو ہے ویسٹرن فلاسفی ہے اس کے حوالے سے آپ قرآن مجید کی جو حکمت ہے، دانش ہے، وزڈم ہے، اس کو آپ سامنے لے کے آئیں. لیکن جن چیزوں کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے، آخرت کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو باتیں آ گئی ہیں، اللہ کی صفات کے حوالے سے، تو وہ بیسیکلی ایمان کا دائرہ ہے. اس کو ہم اپنے ذہن میں اس طرح سے نہیں لا سکتے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ محسوس ہونے والی چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں، اپنی گرپ میں لا سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں اگر کوئی بندہ پڑ جائے گا اور ایفرٹ کرے گا کہ ان کو بھی میں محسوس کی طرح، یعنی غیب کو بھی میں حاضر کی طرح کر دوں، ان سین کو میں سین بنا دوں، تو یہ اس میں پھر وہ ٹھوکر کھائے گا. اور بالکل صحیح. آج سے 40 سال پہلے میں نے مطلب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ یار یہ گناہ اور ثواب کا حساب، مطلب کلاس میں ہمارے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، ہاں بھی اس کو 70 نیکیوں کا ہو گیا، اس کو 2 لاکھ گناہ مل جائیں گے، تو یہ کیلکولیٹ کون کرتا ہے؟ صحیح ہے، ایسے ہی. electromagnetic theory یا mechanical waves کی موومنٹ، تو I could easily comprehend کہ ہمارے ایک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کائنات میں اسٹور ہو ہے. ایسے ہی. یعنی اگر میں بات کر رہا ہوں تو میری زبان کی موومنٹ جو ہے وہ میکینیکل ویوز کے تھرو کہیں نہ کہیں اسٹور ہو رہی ہے میرے دماغ میں. کہ اگر نیت نیک اور بد کی جو ہے وہ بھی ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو جنریٹ کر رہی ہے وچ از بینگ اسٹورڈ. تو بھائی اور پھر کمپیوٹر سے کہ یو ڈونٹ نیڈ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ، یو جسٹ نیڈ ٹو انٹر اینڈ دی ریزلٹ. مطلب ابھی ہم اس نالج کی طرف بڑھ رہے ہیں. مطلب آج سے 50 سال پہلے ان چیزوں کی کمپنی ایسے ہی ٹیکنیکلی میرے ذہن میں نہیں آتی، لیکن اب آتی ہے. اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تفہیم ہوئی ہے نا، یہ ایک خاص طبقے کے لیے ہوئی ہے. مطلب ایک عام آدمی اس لیول پہ آ کے اس کو نہیں سمجھ، آج بھی نہیں، آج بھی اس کے لیے وہ ایمان کا مسئلہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، اسے بایولوجی کا مطلب ہی نہیں پتہ، اسے مطلب ویو کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا، نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، نہ اس کے پاس اتنی بیسک ایجوکیشن ہے. تو ایک میجورٹی جو ہے وہ انسانوں کی، ان کے لیے وہ ایک چیز غائب ہی رہے گی، چاہے ہمارے لیے یا ایک خاص طبقے کے لیے شاید وہ حاضر کا درجہ، جیسے دیکھیں کچھ انبیاء کے لیے ایک چیز جو ہے وہ حاضر کا درجہ اختیار کر جاتی تھی کہ انبیاء جو ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے ان کے. تو اسی طرح سے جو لوگ تھوڑا علم میں بہت آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں علمی سطح پہ، لیکن وہ سب کے لیے علم بن جائے، یہ پھر بھی ممکن نہیں رہتا. چلیں جی، جزاک اللہ.